Assalamu alaikum, my dear students. We are ready to begin a new session. And this session is now going to be an integration of all those concepts which we have been learning in management. The reason I'm saying it's going to be integration, because remember, we learned about different management theories. مثلا نیکسٹ ٹائم جب آپ کسی سٹی ناظم کے آفس میں جائیں، یا اگر فرض کیجئے صوبے کے ہیڈ کوارٹر میں کسی سیکرٹیریٹ کے آفس میں آپ جانے کا اتفاق ہو، یا نیشنل ہیڈ کوارٹر یعنی اسلام آباد میں کسی آفس میں جانے کا آپ کا اتفاق ہو، تو غور کیجئے گا کہ ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ، بیوروکریٹک مینجمنٹ، سائنٹیفک مینجمنٹ، کم از کم یہ تین نام تو ہم نے بہت ڈیٹیل میں ان کے پرنسپلز کو، ان کے آبجیکٹوز کو لرن کیا. تو غور کیجئے گا کہ ان فنکشنز میں سے کون سے فنکشنز وہاں پر امپلیمنٹڈ ہیں، اور پھر اگر وہ امپلیمنٹڈ ہیں تو کیا فرض کیجئے بیوروکریٹک مینجمنٹ کے جو پرنسپلز تھے وہ سب کے سب امپلیمنٹڈ ہیں یا ابھی کچھ رہتے ہیں، یعنی وہ پوری اسپرٹ کے ساتھ موجود ہیں یا ابھی اس میں کچھ مزید گیپس ہیں. یا فرض کیجئے اگر ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، ہنری فوئل کے 14 پرنسپلز جو ہم نے لرن کیے. کسی گرامر اسکول کی آرگنائزیشن کو دیکھیے گا، کسی بینک پہ نظر ڈالیے گا، اور خاص طور پر اگر وہ بینک پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا ملٹی نیشنل گلوبل بینک ہو، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کے وہ پرنسپلز 14 کیسے وہاں پر امپلیمنٹڈ ہیں. ٹاپ مینجمنٹ، مڈل مینجمنٹ، نان مینیجرز آپس میں کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں، چین آف کمانڈ کیسے ہے، چین آف ڈائریکشن کیا ہے، اسپرٹ کیسے پریویل کر رہی ہے. دیکھیے یہ جو مینجمنٹ پرنسپلز ہم لرن کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ ان کو اپلائی کیجئے. تھیوری از گڈ، وی لرن دس ان کلاس، بٹ what is more important that how it is implemented when you are responsible to get those principles implemented. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ہم نے سسٹمز تھیوری کی بات کی تھی، کوانٹیٹیو مینجمنٹ کی بات کی تھی، اور ہاں ایک نہایت ہی اہم ایرا ایسا آیا تھا جس میں ہم نے کہا کہ ہیومن ریلیشنز موومنٹ اور اس سے ریلیٹڈ تھیوریز، اور خاص طور پر ہائرارکی آف نیڈ. یاد ہے کس کی وہ تھیوری ہے؟ میزلوز ہائرارکی آف نیڈ. وہ تھیوری اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہے. ایک اور تھیوری جس کا ہم نے نام لیا تھا تھیوری ایکس اینڈ وائی، اس کو بھی یاد رکھیے گا. اور پھر جب آپ کو ایسے مینیجر سے انٹریکشن کا، گفتگو کا، نیگوشیشن کا، کچھ ڈیسیژن میکنگ کا اتفاق ہو، پھر کمپیئر کیجئے گا کہ یہ پرنسپلز کیسے امپلیمنٹڈ ہیں. اور اگر آپ کو موقع ملے، دیکھیے بات تو اصل یہ ہے کہ آپ کو موقع ملے تو آپ ان پرنسپلز کو، آپ ان تھیوریز کو کیسے امپلیمنٹ کریں تاکہ آپ کی آرگنائزیشن ایفیشینٹ بھی ہو اور افیکٹو بھی ہو. اب آئیے ان تمام تھیوریز کو، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کون سی آج یا کل یا فیوچر میں امپلیمنٹ آپ کرنا چاہیں گے. آل دیز تھیوریز آر گڈ. یو ڈیولپ یور مائنڈ، یو پک اپ دیز پرنسپلز and you will put them into practice in any of the organization. May it be IT, may it be manufacturing, may it be service. But now the question is, when we take an organization and the system theory which we learned last time, اور یاد ہے میں نے آپ کو کون سی ایگزامپل دی تھی اس وقت؟ یاد کیجئے، میں نے آپ کو پی سی کی ایگزامپل دی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ پرسنل کمپیوٹر یو کال اٹ ڈیسک ٹاپ. فار ایگزامپل ڈیسک ٹاپ میں آؤٹ پٹ اس کا ایک کمپوننٹ ہے، ان پٹ ڈیوائس اس کا ایک کمپوننٹ ہے. پھر ہم نے ایک تیسرا نام لیا تھا ٹرانسفارمیشن پروسیس کے لیے، سی پی یو، وہ باکس. یہ اس کے 3 میجر کمپوننٹ ہو گئے. یعنی یوں کہیے کہ کسی کمپیوٹنگ سسٹم کے لیے یہ 3 کمپوننٹس نہایت اہم ہیں. اس کے بغیر کوئی بھی ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم کمپلیٹ نہیں ہوگا. سو ان ادر ورڈز، سسٹم از میڈ اپ آف سرٹن
interrelated components. You put them together, you give some input, let there be some computing or processing, and you get certain output. اب اس پرنسپل کو جو ہم نے سسٹم تھیوری سے لرن کیا، ہم چاہیں گے کہ آرگنائزیشنز پر اپلائی کریں. ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ آرگنائزیشن، وہ چاہے سٹی گورنمنٹ میں رن ہو رہی ہے، وہ کسی بینک میں رن ہو رہی ہے، وہ کسی مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن میں ہے، آئی ٹی آرگنائزیشن میں، وٹ ایور دیٹ آرگنائزیشن از. ریمبر وی سیڈ آرگنائزیشن از این اینٹی which is going to achieve, with the help of people, certain goals which they have in mind. تو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آرگنائزیشن کو ایک سسٹم کے طور پر ہم ذرا لرن کرنا چاہیں گے کہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، مائی ڈیئر پارٹیسپینٹس، کہ مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں جب آپ کسی آرگنائزیشن کو ایک سسٹم کے طور پر لیں، یعنی سسٹم کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ کچھ ان پٹ ہوں گی، میں نے نام لیا تھا کچھ تھرو پٹ یا ٹرانسفارمیشن پروسیس. سو ان پٹ، تھرو پٹ اینڈ آؤٹ پٹ. تو 3 کمپوننٹس تو کم از کم اس آرگنائزیشن کے ہونے چاہیے. پھر ہم دیکھنا چاہیں گے کہ چوتھا کمپوننٹ کیسا ہوگا، اور مقصد یہ ہوگا اب یہ جو مینجمنٹ تھیوریز ہم نے لرن کی ان کو انٹیگریٹ کر کے آرگنائزیشن پر ایز اے سسٹم، وی ٹیک دا ہول آرگنائزیشن ایز ون سسٹم. And when we take this organization as a system, how does it work? How does it efficiently produce its products? What are those factors which affect the organization? یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جب ہم ڈیسک ٹاپ کی بات کر رہے تھے تو میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ اگر ڈیسک ٹاپ میں اس کے سی پی یو پہ وہ جو چھوٹا سا فین لگا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ فین کسی وجہ سے، آپ کو یاد ہے وہ فین کس لیے ہے؟ آئی ایم شیور کہ آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس تو جانتے ہوں گے، لیکن وہ اسٹوڈنٹس جن کا آئی ٹی سے تعلق نہیں ہے، سوچئے ذرا کہ ڈیسک ٹاپ کے اس سی پی یو کے اندر مدر بورڈ پر جو پروسیسر ہے، جس کو آپ P4 کہتے ہیں، P3 کہتے ہیں، وہ جو پروسیسر ہے اس پر ایک چھوٹا سا فین لگا ہوا ہوتا ہے. وہ فین کس لیے ہے؟ ایک فین پروسیسر پر لگا ہوا ہے، ایک فین پھر پورے اس سی پی یو کے اس جو باکس ہے اس کے لیے بھی لگایا ہوا. اگر یہ فین کسی وجہ سے، شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آف ہو جائے، ذرا سوچئے کہ پھر اس فیکٹر کا اس سسٹم کی پروسیسنگ پر کیا فرق پڑے گا. ذرا سوچیں، سوچ کے جواب اس کا اپنے مائنڈ میں میک اپ کریں. آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس تو فوراً سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا اس کا اثر ہو سکتا ہے. میں نان آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس جو بیٹھے لرن کر رہے ہیں، کچھ جواب سمجھ میں آیا؟ دیکھیے، ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے جب ڈیٹا کمپیوٹ ہو رہا ہے، پروسیسر آن ہے. کبھی اس باکس کو کھول کے دیکھیے گا، there's a lot of heat which is being produced. If somehow the fan is off, the processor will get warm and maybe then hot, and then it may get short circuit. اس کے بعد جب شارٹ سرکٹ ہوگا تو اس کی پروسیسنگ ختم ہو جائے گی. بالکل اسی طرح سے کسی بھی سسٹم کے اندر جب اس کا کوئی کمپوننٹ کسی فیکٹر کی وجہ سے، اب دیکھیے یہ پنکھا جو بند ہوا، جو اس کی ہیٹ کو ڈسیپیٹ کر رہا تھا، تو پنکھا ایک فیکٹر ہے جس نے پروسیسر کی ایفیشنسی پر افیکٹ کیا، جس کی وجہ سے پورا سسٹم ہالٹ ہو گیا. اسی طرح سے آرگنائزیشنز اگر ایک سسٹم ہے تو اس کا کوئی ایک ڈپارٹمنٹ، کوئی ایک یونٹ، فار سم ہاؤ اف اٹ ڈز ناٹ فنکشن پراپرلی، کیوں فنکشن وہ پراپرلی نہیں کرے گا؟ وہ کچھ فیکٹرز ہم دیکھنا چاہیں گے. تو ہم یہ لرن کرنا چاہیں گے کہ جب اس سسٹم کے تمام یونٹس میں جو آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں، کوئی ایک یونٹ سلو ہو جائے، مال فنکشن کرے، ہینگ ہو جائے، کوآپریٹ نہ کرنا چاہے، کمیونیکیٹ نہ کرنا چاہے، تو پھر کیا ہوگا اس آرگنائزیشن کا؟ اور پھر اس آرگنائزیشن کے کسٹمرز کیا اس کو پہچان پائیں گے؟
My dear students, the answer is yes. وہ مارکیٹ میں وہ آرگنائزیشن زیادہ عرصے سروائیو نہیں کرے گی. اس کمپنی کے پروڈکٹ کوالٹی کے پروڈکٹس نہیں ہوں گے, اس لیے کہ اس کے سسٹمز آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے. تو آج ہم یہ لرن کرنا چاہیں گے کہ پھر آرگنائزیشن ایز اے سسٹم کیسے ورک کرتی ہے. تھیوری اس میں آپ کوئی بھی اپلائی کیجئے, لیکن آرگنائزیشن ایز اے سسٹم کیسے ورک کرتی ہے, اس پہ کون سے فیکٹرز اثر کرتے ہیں, کیسے آپ کو ان فیکٹرز کو ڈیل کرنا ہے, کیسے مینج کرنا ہے, اینڈ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو میک گڈ ڈیسیژن دیٹ یور آرگنائزیشن ول بی ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو. سو آر یو ریڈی ٹو لرن نیو کانسپٹس؟ آئی ایم شیور یو آر. لیٹس ڈو اٹ. یہ کچھ بریف ریکیپ تھا جو ہم نے کیا پچھلے سیشن سے. ہم بات کر رہے تھے آرگنائزیشن ایز اے سسٹم. تو آرگنائزیشن کی بات کرنے سے پہلے سسٹم کے بارے میں, سسٹم تھیوری جو ہم نے مینجمنٹ تھیوریز کے اندر لرن کی, اس کی تھوڑی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. یہ سلائیڈ اپنے سسٹم پر, اپنے سامنے اسکرین پر دیکھیے گا. ہر سسٹم کے کچھ لیولز ہوتے ہیں. اگر ہم اسے اسپیسیفک سے جنرل کی طرف آئیں, یعنی باٹم سے ٹاپ کی طرف آئیں, تو لیفٹ سائڈ پر آپ دیکھیے لیول کے کالم میں سب سے نیچے ہم نے لکھا ہے سیلولر. کسی بھی سسٹم کو ذہن میں جب آپ لائیے تو سب سے پہلے اگر وہ بایولوجیکل سسٹم ہے, اور دیکھیے بایولوجیکل سسٹم ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ بایولوجیکل سسٹم ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بایولوجی کے سسٹم یعنی انسان, اینیملس, پلانٹس, دے آر آل بایولوجیکل سسٹمس. اور کسی بھی بایولوجیکل سسٹم کے اندر سیل اس کا سب سے باٹم لیول پر سسٹم کا حصہ ہوتا ہے. اٹس این انٹیکٹ ون یونٹ کمپلیٹلی ریڈی ود آل دی انفارمیشن ٹو پرفارم اٹس فنکشنس. ہم نے یہ کہا کہ آرگنائزیشن بھی ایک سسٹم ہے. تو سیلولر لیول پر پھر اگر آپ اس کے باٹم پر لیول نمبر 1 پر سیل کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر انڈیویجل سیل کی ہم بات کر رہے ہیں. انڈیویجل سیل میں اب اس تفصیل میں نہیں جاتا. آپ میں سے جن کا بایولوجی کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہر سیل کی اپنی ایک سیل ممبرین ہوتی ہے, وہ اس کی باؤنڈری ہے, پھر اس کے کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں. یعنی ہر سیل, اور خاص طور پر ایون وہ سیل بھی جو سنگل سیل بیکٹیریا کہلاتے ہیں, وہ بھی اپنی جگہ پر ایک کمپلیٹ سسٹم ہوتا ہے, اس کے اپنے کمپوننٹس ہوتے ہیں. لیکن کسی بھی سسٹم کے اندر سیلولر لیول پر انڈیویجل سیل کے اندر انفارمیشن کہاں پر سٹور ہوتی ہے؟ آپ نے نام سنا ہوگا سیل کا نیوکلیس. تو عزیز طلبہ و طالبات, جو سیل کا نیوکلیس ہے that carries the information. In other words, that is the top manager of the cell. ہم نے ٹاپ مینجمنٹ کی بات کی تھی نا, جہاں سے آرگنائزیشن کنٹرول ہوتی ہے. تو اگر سیل کو, انڈیویجل سیل کو ہم ایک کمپلیٹ آرگنائزیشن کے طور پر لیں تو سیل کا نیوکلیس اس کا ٹاپ مینیجر ہوگا, اس کا ماسٹر کنٹرولر ہوگا. کنٹرولنگ فنکشن آ گیا نا. اسی طرح سے اس کے اور دوسرے کمپوننٹ ہیں. لیکن آئیے ہم اس کانسیپٹ کو آرگنائزیشن پر جب اپلائی کرتے ہیں تو انڈیویجل سیل کے بعد اب آئیے آپ ایک سٹیپ ہائر آرگینک لیول پر. کیا مطلب اس کا؟ کہ اب آپ ایک انسان کے اندر آپ بات کرتے ہیں جی کڈنی سیلز. کڈنی ہے, ہارٹ ہے, لنگز ہیں, آئی ہے, برین ہے. کیپ آن کاؤنٹنگ ہاؤ مینی آرگنز یو ہیو. ہاؤ اباؤٹ لیور؟ ان میں سے جتنے آرگنز کا میں نے نام لیا ہے, ہر آرگن کے اندر اس کے اپنے انڈیویجل سیلز ہیں. کڈنی سیلز میکس کڈنی, لنگ سیلز میکس لنگس, برین سیلز میکس دا برین. اچھا, پھر لازمی بات ہے انڈیویجل ٹو انڈیویجل انسان کے اندر تقریباً برین سیلز کی کوانٹٹی ایک جیسی ہوگی, کوالٹی ڈفرنٹ ہو سکتی ہے.
اس کا ڈی این اے کا کانٹینٹ، وہ کیا فنکشنز پرفارم کرے گا، وہ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ یعنی انسان کو اگر آپ ایز اے بایولوجیکل سسٹم لیں اور اس کو کمپیئر کریں فار ایگزامپل ود اندر بایولوجیکل سسٹم، کوئی ایگزامپل لیجئے، لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف چکن. تو دیکھیے چکن کا بھی، مرغی کا بھی دماغ تو ہوتا ہے نا، برین، اس میں برین سیل بھی ہوں گے، لیکن جو برین سیل چکن کے ہوں گے اس کی اماؤنٹ، اس کی کوالٹی، اس کی نیچر آف انفارمیشن بالکل مختلف ہوگی انسان کے برین میں جو سیلز ہیں، اگرچہ وہ بھی برین سیل کہلائیں گے. تو سیلز انڈیویجل. پھر آپ نے جب ان سیلز کو اکٹھا کیا تو آپ نے کہا جی آرگینک لیول پر آرگنز بن گئے. ایک سٹیپ اور اوپر آ جائیے، اس کو ہم کہتے ہیں آرگنزمک. یہ کڈنی سیل، یہ لنگ سیل، یہ برین سیل کس کے ہیں؟ انسان کے ہیں، چکن کے ہیں، منکی کے ہیں، ہارس کے ہیں. یہ آرگنائزیشن کیسی ہے؟ اس میں انڈیویجلز کیسے ہیں؟ یاد ہے ہم نے مینجمنٹ تھیوریز پڑھتے ہوئے ایک لیول پر یہ بات کہی تھی، وٹ کائنڈ آف ورکرز وی آر ٹاکنگ؟ آر دے scientific workers? Are they human workers? They are humans. But the question is, how do you treat them? That's where the management theory comes in. Individual cell, organic میں kidney, liver cell, organismic level پر individuals. تیسرا لیول آ گیا نا. اب اور اوپر اٹھیے، انڈیویجلس کو اکٹھا کیجئے. You will form a department. You will form a work group. This would be an organization of individuals placed in a systematic, disciplined way. یاد ہے ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ میں ون آف دی پرنسپل ہینری فوائل نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ دیر شوڈ بی سم آرڈر. بالکل اسی طرح سے یو پٹ انڈیویجلس ٹوگیدر ٹو ڈو اے سملر ورک اینڈ یو کال اٹ اے ڈپارٹمنٹ. میں ایگزامپل دیتا ہوں اس کی. مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ انڈیویجلس جو انڈیویجل لیول پر تو ان کا ڈی این اے، ان کی کڈنیز، ان کے لیور مختلف ہیں. بٹ ناؤ انڈیویجلس اینڈ دوز انڈیویجلس who are responsible to perform the functions of marketing. You put them in one department, you organize them, you give them certain jobs to do, and you call it marketing department. Production department. Production department کے اندر وہ تمام individuals ہوں گے جو پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہے. How about accounting department? ایسا تو نہیں ہوگا کہ اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ میں آپ سیلز فنکشن والے کو یا سیلز پرسن کو پلیس کر دیں. تو سیلز فنکشن اور اکاؤنٹنگ فنکشن دو مختلف فنکشن ہیں، دو مختلف ڈپارٹمنٹ ہوں گے، اور آپ ان کو الگ الگ کمپارٹمنٹلائز کریں گے، آرگنائز کریں گے، اور سسٹم کو بلڈ کرنے کے اندر ہر کمپوننٹ، ہر یونٹ، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر ورک گروپ انٹیگریٹ ہو کر اپنا اپنا فنکشن پرفارم کرے گا. اب ایک سٹیپ اور اوپر آ جائیے کہ اب یہ ڈپارٹمنٹس کو ملا کر آپ ایک ڈویژن بناتے ہیں. کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس کو ملا کر آپ ایک ڈویژن بناتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی یہ کون سا ڈویژن؟ فرض کیجئے آپ یہ کہیں گے یہ الیکٹرانک گڈز ڈویژن ہے، یہ کنزیومر گڈز ڈویژن ہے. الیکٹرانک ڈویژن کی جب آپ بات کریں گے تو اس میں کس قسم کے پروڈکٹس بن رہے ہوں گے؟ اس میں ٹی وی، وی سی آر، اینی تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو الیکٹرانک. اب اس ڈویژن کے اندر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا، اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا. کچھ ڈپارٹمنٹس مل کر انہوں نے ایک ڈویژن بنایا. اب اسی طرح سے کنزیومر گڈس،
کنزیومر گڈز میں کیا چیزیں مثلاً آ جائیں گی جو آپ ڈیلی کنزیوم کرتے ہیں؟ سوپس، شیمپوز، آئلس. نیچرلی یو نیڈ ڈفرنٹ ٹائپ آف پروڈکشن، یو نیڈ ڈفرنٹ ٹائپ آف انگریڈینٹس، یو نیڈ ڈفرنٹ ٹائپ آف پروسیجر ٹو پروڈیوس دوز کائنڈ آف مٹیریلس. لیکن اگر آپ ان ڈپارٹمنٹس کو وہاں پر آپ انٹیگریٹ کر دیں گے, دیٹ وڈ بی کال اے ڈویژن. اور ایک آرگنائزیشن کے اندر کارپوریٹ لیول پر مختلف ڈویژنس ہو سکتے ہیں. ایک آرگنائزیشن کے اندر کارپوریٹ لیول پر ایک گروپ ہو سکتا ہے جو پیپر بنا رہا ہو, ایک دوسرا گروپ ہے وہ سگریٹ بنا رہا ہے. لیکن لازمی بات ہے کہ سگریٹ بنانے کے لیے پیپر اور ٹوبیکو دونوں چاہیے ہوں گے. ایک ہو سکتا ہے کہ تیسرا گروپ اس کے اندر انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ کوئی آئی پی ایس کے طور پہ کام کر رہا ہو, انٹرنیٹ سروس پرووائڈر, آئی ایم سوری ناٹ آئی پی ایس, آئی ایس پی. تو یہ تینوں کمپنیاں کسی ایک بڑے گروپ کا حصہ ہیں. اپنے اپنے الگ الگ ان کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بھی ہو سکتے ہیں, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ بھی ہو سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ایک سے زیادہ ڈویژنز کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے, یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. اب آپ آ جائیے ہائیسٹ لیول پر, یعنی اسپیسیفک سے ہائیلی جنرل, گلوبل لیول. گلوبل لیول سے پرسپیکٹو کیا ہے ہمارا؟ اس کمپنی کا ایک یونٹ لاہور میں ہے, دوسرا یونٹ دبئی میں ہے, تیسرا یونٹ پیرس میں ہے, چوتھا یونٹ سڈنی میں ہے, اور پانچواں یونٹ کوالالمپور میں ہے. تو دیکھیے 5 یونٹ, پانچوں ایک ہی گروپ سے ریلیٹڈ, ان کا کوئی کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر ہوگا. دس کوڈ بی, ریمبر نا, دس کوڈ بی اے ملٹی نیشنل آرگنائزیشن. اس لیے کہ ہم نے کہا لاہور, کون سی نیشن؟ پاکستان. ہم نے کہا دبئی, کون سی نیشن؟ یو اے ای. پھر ہم نے کہا تیسری نیشن مے بی فرانس, چوتھی مے بی آسٹریلین, پانچویں مے بی ملائیشین. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے گروپ ایٹ دی کارپوریٹ لیول, ایٹ دی گلوبل لیول, وچ از اے ملٹی نیشنل آرگنائزیشن. تو اب ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کا بھی کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اے کمپنی ورکنگ ان ڈفرنٹ نیشنس, اے کمپنی where different nationalities are coming together to achieve a common objective. یہی ڈیفینیشن تھی آرگنائزیشن کی. تو سسٹم لیول کے پرسپیکٹو کے اندر آپ یہ دیکھیے گا کہ چاہے وہ ایک کمپنی ایک ہی قسم کے پروڈکٹ بنا رہی ہے مختلف ممالک میں, یا ایک ہی کمپنی مختلف ممالک میں مختلف قسم کے پروڈکٹ بنا رہی ہے, اس کمپنی کی پلاننگ, اس کمپنی کی ویژن, اس کمپنی کی مشن ٹاپ لیول پر اس کے فاؤنڈر کے ذہن میں, اس کمپنی کے اوریجنل فاؤنڈرز کے ذہن میں مور اور لیس ایک ہی ہوتی ہے, اور اسی کو پھر کارپوریٹ لیول پر, نیشنل لیول پر, ڈویژن لیول پر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. یہ آگے چل کر جب ہم پلاننگ کے کانسیپٹ کو لرن کریں گے, اس کانسیپٹ کو ہم دوبارہ لے کر آئیں. تو آئیے پھر ہم آرگنائزیشن کو ایز اے سسٹم دیکھیں کہ اس میں انڈیویجلس تو ہم سے سمجھ میں آ رہا ہے, افراد ہیں, ورکرز ہیں, نان مینیجرز ہیں, فرسٹ لائن مینیجرز ہیں, مڈل مینیجرز ہیں, اور ٹاپ مینیجر ہے. لیکن اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ہوں گی کہ آرگنائزیشن ایز اے سسٹم, اور سسٹم کے لیے ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ کم از کم 3 کمپوننٹ تو ضرور ہوں, ان پٹ, تھرو پٹ, آؤٹ پٹ. اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اگر ہم آرگنائزیشن کو ایز اے سسٹم لیں تو پھر کیا چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو سسٹم کو ذہن میں رکھیے, کوئی زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی سسٹم کا لفظ ذہن میں آئے, اپنے آپ کو, اپنی باڈی کو ایک سسٹم سمجھیے گا, اور دیکھیے پھر آپ کی باڈی کے اندر کتنے کمپوننٹس آپس میں مل کر انٹیگریٹ ہو کر فنکشن پرفارم کر رہے ہیں. یعنی بالکل ایسی بات ہے
کہ آپ بیٹھے ہی پرنسپلز آف مینجمنٹ کا کورس پڑھ رہے ہیں اور اس وقت کڈنی، لیور، برین، ہارٹ، لنگس، آپ کے ہینڈ، یہ سب آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. یو آر اٹینٹو ٹو لرن دس. اگر تھوڑی دیر کے لیے، اگرچہ میرا خیال ہے آپ کو کڈنی کا فنکشن نظر تو نہیں آ رہا، اگر تھوڑی دیر کے لیے کڈنی آپ سے ناراض ہو جائے کہ میں تو فنکشن نہیں کرتی، تو امیڈیٹلی اللہ نہ کرے ان سے پوچھئے کہ کڈنی میں پھر جب گردے کا درد، کڈنی جب مال فنکشن کرتی ہے تو فوراً وہاں سے درد اٹھتا ہے، فوراً وہاں سے دھواں اٹھتا ہے. تو یاد رکھیے گا، دھواں یا درد، یا عام لینگویج میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سائن ہے کہ کچھ مال فنکشن ہے اس آرگن کے اندر، اس یونٹ کے اندر. خیال رکھیے کہیں بھی درد یا دھواں اٹھے تو آپ کو ایز اے مینیجر کیا ڈیسیژن کرنا ہے، کس فنکشن کو پرفارم کرنا ہے، کیسے اس درد سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، کیونکہ سسٹم کی ایفیشنسی اس سے افیکٹ ہوتی ہے. جب گردے کا درد ہوتا ہے، بلکہ گردے کا درد بہت دور کی بات ہے، جب سر کا درد ہوتا ہے تو آپ کی ایفیشنسی افیکٹ نہیں ہوتی. مت کہیے، ڈونٹ ٹیل می دیٹ وین یو ہیو اے ہیڈ ایک، وین somebody creates headache for you, your efficiency does not get affected. No, it does get affected. And we like to learn the management concept that if something like this happens, how can we manage? Let's go for it. This is how we look at the organization as a system. ہم نے کہا کچھ انپٹس ہوں گی. وہاں کی بورڈ انپٹ تھا کمپیوٹر سسٹم میں. اگر آپ انسان کی ایگزامپل لے لیں تو ہم کہتے ہیں نا جی 5 سینسز، بعض اوقات 6 سینس کی بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن کم از کم 5 تو ہم میں سے سب کے پاس ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی کامن سینس بھی ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں جی کامن سینس اتنی کامن بھی نہیں ہوتی. اور لیکن اگر کامن سینس صحیح طرح سے استعمال کر لی جائے تو بلیو می اٹ بیکمز این انٹیلیجنٹ. اور 6 سینس کی بھی ہم بعض اوقات بات کرتے ہیں، لیکن یہ سب ان پٹ ہے. یعنی آپ کی آنکھیں جو ہیں، آئیز، دے آر ان پٹ فار وٹ؟ کس قسم کی ان پٹ یہ لیتی ہیں؟ ویژل سگنلس. آپ کے کان، وٹ کائنڈ آف سینسر دے آر، وٹ کائنڈ آف ان پٹ دے ٹیک. کون سے سگنل ہوتے ہیں یہ؟ بلکہ کہنے دیجئے مجھے کون سا ڈیٹا ہوتا ہے یہ؟ آڈیو ڈیٹا. سو فار آڈیو ڈیٹا یو یوز یور ایئرس، فار ویژل ڈیٹا یو یوز یور آئیز، اینڈ دین سو آن سو فورتھ. تو ان پٹ. لیکن یہ بات ہم کر رہے ہیں آرگنائزیشن کی، تو اس کے 3 کمپوننٹ تو مسٹ ہیں: ان پٹ، ٹرانسفارمیشن پروسیس یعنی تھرو پٹ، اور آؤٹ پٹ. لیکن ان تینوں کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے ہم ایک چوتھا کمپوننٹ یعنی ان پٹ، تھرو پٹ، آؤٹ پٹ، اب ایک چوتھا کمپوننٹ ہم لے کر آ رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں فیڈ بیک. وی لائک ٹو گیٹ اے فیڈ بیک، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے آپ اور میں بھی فیڈ بیک چاہتے ہیں. فیڈ بیک کیوں چاہتے ہیں؟ یعنی آپ یہ کورس لرن کر رہے ہیں، میں آپ کا ایگزام لیتا ہوں، میں آپ کو اسائنمنٹ دیتا ہوں، آپ کو کوئز دیتا ہوں. وٹ از اٹ؟ اٹس اے فیڈ بیک. آئی ووڈ لائک ٹو نو بائی لوکنگ ایٹ دی آنسرز آف یور ایگزام اور دا کوئز اور دی اسائنمنٹ، what is your performance? You will give me some output. I will look at the output and I will see whether the goal is achieved or not. اسی طرح سے at the end of the course there will be a feedback for the course. تو یہ فیڈ بیک کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے ایک چوتھا کمپوننٹ ہے سسٹم کی ایفیشنسی اور افیکٹونیس کو بڑھانے کے لیے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجئے، اگر میں آپ کا کوئز نہ لوں، میں آپ کا مڈ ٹرم نہ لوں، تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس کورس کے لرننگ کی ایفیشنسی کا کرو، یعنی آپ کی لرننگ کا گراف کیسا ہے؟ unless I measure, unless I take a feedback from you in the form of a measurement through exam,
I cannot improve the course, I cannot improve my learning, and in return, my efficiency and the effectiveness will go down. اس پرسپیکٹو میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن بھی ایک سسٹم ہے. سسٹم کو ڈیفائن کر لیجئے. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی تھی کہ سسٹم کے اندر کچھ کمپوننٹس ہوں گے اینڈ آل آف دیز کمپوننٹس آر انٹر ریلیٹڈ. ایسا ممکن نہیں ہے کہ احمد کی باڈی میں جو کمپوننٹس ہیں وہ آپس میں تو انٹر ریلیٹ کریں گے. اس کا کڈنی, اس کا لیور, اس کا برین, اس کے لنگس احمد کو سپورٹ کریں گے, لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا کہ احمد کی کڈنی حامد کو سپورٹ کر رہی ہو, احمد کا برین حامد کو سپورٹ کر. These are two different individuals. They have two different systems. So each system would have interrelated components and they are helping with each other, although they are independent, but they are arranged in a manner that they produce a unified whole. یہ سارے کمپوننٹس کڈنی, لیور, برین, لنگس آپس میں مل کر ایک باڈی کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, ہول, اینڈ وی کال ہم احمد. اسی طرح سے کوئی مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن آپ لیجئے, اس کے جتنے انڈیویجل کمپوننٹ ہیں, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ, انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ, لاجسٹک ڈپارٹمنٹ, اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ, یو نیم اٹ, یہ انڈیویجل کمپوننٹ ہو گئے نا. یہ سب مل کر انٹیگریٹ ہو کر ایک ہول پکچر آپ کو دے رہے ہیں, اور وہ آرگنائزیشن پھر مارکیٹ کے اندر کچھ ڈلیور کر رہی ہے. سسٹم تھیوری نے ہمیں کیا بتایا تھا؟ بالکل ایگزیکٹلی یہی چیز بتائی تھی. اٹ پرووائڈس اے جنرل اینڈ اے براڈر پکچر آف وٹ مینیجرز ڈو ایز کمپیئر ٹو دی ادر پرسپیکٹوز آف دی مینجمنٹ. یعنی ہم نے ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ تھیوری بھی دیکھی, اس کے پرنسپلس بھی دیکھے, سائنٹیفک مینجمنٹ, بیوروکریٹک مینجمنٹ, کوانٹیٹیو مینجمنٹ, اور سسٹم تھیوری. سسٹم تھیوری نے ہمیں یہ بتایا کہ انٹر ریلیٹڈ کمپوننٹس کو اگر آپ نے آپس میں انٹیگریٹ کرنا ہے تو اس مینجمنٹ کے پرسپیکٹو کو پھر یوز کیجئے. پٹ دم ٹوگیدر, لیٹ دم کمیونیکیٹ, لیٹ دم کوآپریٹ ان دا فارم آف اے سسٹم, اینڈ لیٹ ایچ پارٹ آف دس سسٹم کنٹریبیوٹ. So you will have the excellent output, you will have the quality product, and you will have the quality service. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ جس آرگنائزیشن کے کمپوننٹس آپس میں کوالٹی پروڈکشن دیں گے, کوالٹی سروس دیں گے, جس کمپنی کے ورکرز, مینیجرز, مشینز, مٹیریلز, منی, مختلف نام لے دیے نا میں نے, all of them are input. You put them together, you use your certain functions, you produce certain output. That is the concept of system theory. Let's learn in a bit more detail when we speak of a system, what does it mean. ہم نے input, throughput, output کے ساتھ ساتھ اب چوتھا کمپوننٹ کہا تھا, کون سا؟ فیڈ بیک. Let's look into the detail. Now input کے اندر, کمپیوٹنگ سسٹم کے اندر تو ہم نے کہا تھا ڈیٹا از دی ان پٹ. یہاں بھی ڈیٹا ہے, لیکن ڈیٹا کے ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں. یہاں مثلا ان پٹ کے اندر نمبر 1 مینیجرس. وہ کون سے مینیجر ہیں اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے. وہ نہیں ہوں گے تو پلاننگ کیسے ہوگی, ڈیسیژن میکنگ کیسے ہوگی. سو یو نیڈ مینیجرس. اگر ساری مینیجر ہوں اور ورکرز نہ ہوں تو پھر کیسے ہوگا؟ تو مینیجرز, ورکرز. نمبر 3 equipments, machines, tools. You need them depending upon کہ کس آرگنائزیشن کے اندر کام ہو رہا ہے. یعنی آئی ٹی آرگنائزیشن کے اندر یو نیڈ کمپیوٹرس. مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن کے اندر ایگزامپل لے لیتے ہیں ہم, مثلا سوپ پروڈیوسنگ. سوپ پروڈیوسنگ آرگنائزیشن کے اندر مے بی یو ڈونٹ نیڈ کمپیوٹرس for the production. You need mixers. Mix the ingredients together. اس لیے کہ وہاں آپ کو آئل چاہیے ہوگا, وہاں آپ کو کاسٹک سوڈا چاہیے ہوگا. یو آر پروڈیوسنگ سوپ. اکوپمنٹ آپ کو چاہیے اس آرگنائزیشن کی نیڈ کے مطابق. اچھا, پھر یہ اکوپمنٹ
نیچرلی اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ میں کچھ اور طرح کا ہوگا, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں کچھ اور طرح کا ہوگا, انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں کچھ اور طرح کا اکوپمنٹ ہوگا. اینڈ ہاؤ اباؤٹ مارکیٹنگ؟ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہو سکتا ہے کہ وہاں پر میڈیا ریلیٹڈ بھی کچھ آپ کو اکوپمنٹ چاہیے. تو اکوپمنٹ کی تفصیل میں ہم تھوڑی دیر بعد میں جاتے ہیں جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں گے. اور کیا چیز چاہیے ہمیں؟ فیسلٹیز. اب آپ اس پورے پریمیسز کو لے لیجئے, اس پوری باؤنڈری کو لے لیجئے, فزیکل سٹرکچر وہ بھی چاہیے. پھر اس فزیکل سٹرکچر کے اندر یو نیڈ ایئر, یو نیڈ لائٹ, یو نیڈ cooling and heating arrangement. All these kind of facilities. How about chairs? How about some cranes, some movers, some tractors, depending upon the organization. Facilities. اور کیا چیز چاہیے انپٹ کے طور پر؟ You need material. مثلا ابھی میں نے کہا تھا سوپ فیکٹری کے لیے یو نیڈ آئل اینڈ کاسٹک سوڈا, وہ مٹیریل ہے. کوئی فوڈ فیکٹری ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے, اگر وہاں مینگو جوس بن رہا ہے تو یو نیڈ مینگوز. اسی طرح سے جو مٹیریل جس آرگنائزیشن میں پروڈکشن کے لیے چاہیے وہ مٹیریل آپ کو چاہیے. اچھا, مٹیریل کیسے پرچیز آپ کریں گے؟ یو نیڈ منی. Now you need money to purchase material. You need money to pay the salaries of the workers. You need money to buy the equipment. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی فیسلٹیز کے اندر you need heating and lighting. So you need energy. سوپ کی ہم بات کر رہے تھے, آئل اینڈ کاسٹک سوڈا کو مکس کر کے آپ کو انہیں ہیٹ کرنا ہے. You need سوئی گیس. سوئی گیس از دا ہیٹنگ سورس. بعض اوقات سوئی گیس کو آپ ایز اے مٹیریل یوز کرتے ہیں کچھ پروڈکٹ بنانے کے لیے. فرض کیجیے آپ کسی فرٹیلائزر فیکٹری میں دیکھیے گا, یوریا بنانے کے لیے سوئی گیس از اے ویری امپورٹنٹ انگریڈینٹ. اس کے بغیر یوریا فرٹیلائزر بن نہیں سکتی. ایک اور نہایت اہم ان پٹ جس کا ابھی تک ہم نے نام نہیں لیا وہ انفارمیشن ہے. اور یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, یہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. 21st سینچری کے اندر information has also become a very important ingredient for any company. Process is information. You need information from the market. You need information what should be the level of production. اور یہ جو فیڈ بیک کی ہم بات کر رہے تھے یہ بھی تو انفارمیشن ہے. اور بعض اوقات جب انفارمیشن نہیں ہوتی اور ڈیسیژن آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے یا غلط ڈیسیژن ہو جاتا ہے اور اس ڈیسیژن کی قیمت بعض اوقات ملینز میں ہمیں پے کرنی پڑتی. تو پلیز کیپ ان مائنڈ ان دا ڈیز کمنگ اہیڈ, اسپیشلی وین یو ول اینٹر دی آرگنائزیشنز, انفارمیشن از اے ویری امپورٹنٹ ریسورس. اچھا, آپ کو یاد ہے ہم نے جب مینجمنٹ تھیوریز کی بات کر رہے تھے تو ایک سٹیج پر ہم نے نالج مینجمنٹ اور لرننگ آرگنائزیشن کی بات کی تھی. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن پڑھیے ذرا کسی کتاب کے اندر ہاؤ ڈو یو میک انفارمیشن انٹو نالج. ایک ہی قسم کی یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ سیب گرتا تو سب نے دیکھا, انفارمیشن واز دیئر, ایوری باڈی واز looking at that information. But when Newton saw apple falling, he came up with different rules. So information is required, yes. یہ جو آپ کی observation ہے یہ بھی تو information ہے نا. So information is required. آنکھیں بھی کھلی رکھیے, کان بھی کھلے رکھیے, بلکہ یوں کہیے کہ پانچوں senses and the sixth sense all are required by the workers and by the managers to make a good decision. وہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ اس کو آن کر دیجئے, اس کو آف کر دیجئے, وہ بھی کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہتے ہیں. سو انفارمیشن کو اگنور نہ کیجئے, انفارمیشن کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجئے کسی آرگنائزیشن کے اندر, بلکہ آگے چل کے جب آپ پڑھیں گے مارکیٹنگ کے کورسز کے اندر, وہاں ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں مارکیٹنگ انٹیلیجنس. That's all based on information about your company and about your competitor companies. تو یہ تمام چیزیں ان پٹ کے طور پر آ رہی ہیں. اب یہ ایک کمپوننٹ ہو گیا ان پٹ. دوسرا کمپوننٹ کون سا ہے سسٹم کا؟
throughput. اب throughput کے اندر it could be that you take the components together in the form of input, use a process, put it into a process, and you will make a product. اچھا بعض اوقات یہ process it may require half an hour, it may require 1 hour, بعض اوقات یہ process it may require weeks and months. مثال کے طور پر ذہن میں لائیے کہ اس آرگنائزیشن میں موٹر سائیکل بن رہے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک موٹر سائیکل بننے کے لیے کتنے کمپوننٹس چاہیے، کیسے آپ ان کو آپس میں انٹیگریٹ کریں گے. اس لیے کہ ایک موٹر سائیکل تو اس وقت کہلائے گا جب اس میں آپ تمام چیزیں فٹ کر دیں گے. اب آپ ذرا ایک آٹو موبائل کی طرف آ جائیے. جتنا ٹائم ایک موٹر سائیکل کو لگ رہا ہے، کیا ٹرانسفارمیشن پروسیس کے اندر کار بنانے کے اندر زیادہ ٹائم نہیں لگے گا؟ تھوڑا سا اور اوپر آ جائیے، ہائر لیول پر. ہاؤ اباؤٹ وین یو میک این ایروپلین؟ سم ٹائم اٹ ٹیکس منتھس اینڈ مے بی ایئرس. دیٹس اے ٹرانسفارمیشن پروسیس. Depending upon the organization, it will take minutes, hours, days, weeks, months and years. کہلائے گا وہ ٹرانسفارمیشن پروسیس. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آرگنائزیشن کون سی ہے، پروسیس کون سا ہے. لیکن اس پروسیس کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟ اب نیچرلی آؤٹ پٹ یا تو موٹر سائیکل ہوگی، پروڈکٹ، کار ہوگی، پروڈکٹ. لیکن یہ آؤٹ پٹ ایک سروس بھی ہو سکتی ہے. مثلا یہ جو میں ڈلیور کر رہا ہوں یہ سروس نہیں ہے. آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈلیور نالج آف مینجمنٹ، انفارمیشن آف مینجمنٹ ٹو یو. دیٹس اے سروس. ہاؤ اباؤٹ دوز پیپل وین یو گو ٹو دا بینک، دے پرووائڈ یو بینکنگ سروسز. ہاسپٹل کبھی جاتے ہیں نا، کبھی کسی کو لے کر جاتے ہیں، کبھی بعض اوقات خود بھی جانا پڑتا ہے. اگرچہ دل تو چاہتا ہے نہ جایا جائے، لیکن ہاسپٹلز آر دیئر. وٹ ڈو دے ڈو؟ دے پرووائڈ یو ہیلتھ سروسز. سو ایجوکیشن سروسز، ہیلتھ سروسز. اچھا ابھی آپ نے چھوٹے شہروں میں تو شاید ابھی نہیں ہے، لیکن بڑے شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا سیکورٹی سروسز. ایسی کمپنیاں ہیں کہ جن کی اسپیشل وینز ہیں، بینکس یوز کرتے ہیں، مختلف لوگ یوز کرتے ہیں ان کی سیکورٹی سروسز کو. سو آؤٹ پٹ کے طور پر پروڈکٹ، سروس. اچھا جب پروڈکٹ اور سروس ڈلیور ہو رہی ہے کسٹمرز کو، کچھ ویسٹ بھی ہوتا ہوگا، وہ بھی تو آؤٹ پٹ ہے نا. اگرچہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ایفیشنسی کا مطلب یہ ہے کہ دیر شوڈ بی منیمم ویسٹ، بٹ آلویز دیر از اے ویسٹ. وین یو ویٹ ان دا لائن، ٹائم از ویسٹڈ. When you place an order for your car and they ask you wait for 6 months, it's a waiting time. The time is wasted. جب آپ کسی پروڈکٹ کو پروڈیوس کر رہے ہیں، آپ ٹیلر ماسٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کو کپڑا دیتے ہیں 6 میٹر یا 7 میٹر، اس میں سے کچھ ویسٹ نہیں ہوتی. آپ کا جی تو چاہتا ہے کہ بالکل ویسٹ نہ ہو. اور خاص طور پر اگر وہ کپڑا بہت ایکسپینسو ہو تو ویسٹ بھی تو پھر اب ایکسپینسو ہو گیا نا. تو آرگنائزیشنز کے اندر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ویسٹ منیمم ہو، لوئسٹ ویسٹ ہو. اچھا پھر آؤٹ پٹ کے طور پر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے پروفٹس کیا ہیں، لاسز کیا ہیں. یہ بھی تو آؤٹ پٹ ہے نا. ایسا تو نہیں کہ نقصان ہی نقصان ہوا چلا جا رہا ہے، تو اس کمپنی کا کیا فائدہ جو نقصان کر رہی ہے. سو دین if we see in the feedback the loss is greater than the profit, we will ask the manager, بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ لگتا ہے آپ کا پروسیس ٹھیک نہیں ہے، آپ کا پروڈکٹ ٹھیک نہیں ہے. وی آر فیسنگ لاس. اور جو کمپنی لاس کرتی ہے، جس کمپنی کا ویسٹیج زیادہ ہوتا ہے، کیا خیال ہے وہ کمپنی زیادہ عرصے سروائیو کرے گی؟ پرابلی ناٹ. ایک اور چیز جو ہیومن ریلیشن موومنٹ کے بعد، اس تھیوری کے بعد ہمارے سامنے آئی، اسٹاف کی گروتھ، اسٹاف کی سیٹسفیکشن. کیا یہ بھی ایک آؤٹ کم ہے؟ ذرا سوچ کے مجھے بتائیے کہ اسٹاف کی، ورکرز کی
مینیجرز کی. اچھا ان کو چھوڑیے, آپ کی, اسٹوڈنٹس کی. اس وقت میں سپلائر ہوں, سپلائر آف نالج, آپ ریسیپینٹ ہیں, آپ اس سروس کو ریسیو کر رہے ہیں. کیا آپ کی سیٹسفیکشن یہ بھی ایک آؤٹ کم کے طور پر میجر ہونی چاہیے یا نہیں؟ بتائیے مجھے. یا یوں کہہ لیجئے یہ بھی کوئی امپورٹنٹ چیز ہے, بھئی میں آیا, وقت پہ آیا, نالج ڈلیور کیا, مینجمنٹ میں نے پڑھائی, میں چلا گیا, مجھے آپ سے کیا لینا ہے کہ آپ سیٹسفائی ہوئے یا نہیں. اب مجھے بتائیے, آپ اگر سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے تو آپ کا لرننگ کرو ڈاؤن جائے گا. جب لرننگ کرو ڈاؤن ہوگا, یو ول گیٹ اریٹیٹڈ, یو ول اسپیک آؤٹ, یور ورڈ آف ماؤتھ will not be good. And that is the feedback we like to hear as a fourth component to make the whole organization as a system. تو عزیز طلبہ و طالبات, 4 کمپوننٹ پھر کون سے ہوئے؟ کسی آرگنائزیشن کو ایز اے سسٹم دیکھنے کے لیے ان پٹ, اور ان پٹ کی میں نے آپ کو 6-7 چیزیں بتائی ہیں, کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں, سوچیے ذرا اور کیا ہو سکتی ہیں. پھر ٹرانسفارمیشن پروسیس, کہ اس تمام ان پٹس کو کسی پروسیس کے ذریعے سے آؤٹ پٹ کے طور پر ایک پروڈکٹ, ایک سروس, پروفٹ, لاس, فائنینشیل انفارمیشن کے طور پر ہمارے سامنے آئے. اور چوتھا کمپوننٹ کون سا؟ فیڈ بیک لوپ. دس میکس دا ہول آرگنائزیشن ایز اے سسٹم, اینڈ دیٹس ویئر یو ہیو ٹو پرفارم. اینڈ دس سسٹم, دس آرگنائزیشن ناؤ از بینگ افیکٹڈ, is being influenced by many factors. Let's try to learn what are those factors. ٹھیک ہے, آرگنائزیشن ایز اے سسٹم تو ہم نے سمجھ لیا. اب اس آرگنائزیشن پر کون سے فیکٹر انفلوئنس کر رہے ہیں, کس انوائرمنٹ میں یہ پرفارم کر رہی ہے, وہ ہم دیکھنا چاہیں گے. آئیے تو پھر دیکھتے ہیں. یہ سسٹم, یہ آرگنائزیشن کسی انوائرمنٹ کے اندر ہے نا, لیکن اگر یہ آرگنائزیشن کہے نہیں جی ہم نے تو سب دروازے بند کر دیے, دروازے بھی بند, کان بھی بند, آنکھیں بھی بند, تمام سینسرز ہم نے سینسر کر دیے. کیا مطلب اس کا؟ کہ سینسرز جو ہے اب آپ کو کچھ انفارمیشن نہیں دے رہا, کوئی انپٹ نہیں آ رہی. اس سسٹم کو ہم کہتے ہیں کلوز سسٹم, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن جو ہے ایک کلوز سسٹم ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ دس سسٹم از ناٹ انفلوئنسڈ, this organization is not influenced and do not want to interact with the environment. اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے کان, میں اپنی آنکھیں, میں اپنا فیڈ بیک بند کر دوں اور میں یہ کہوں I like to work in a closed system, اور آپ بھی اپنے کان اور آنکھیں بند کر لیں گے تو نہ آپ سنیں گے نہ میں سناؤں گا, تو پھر فائدہ کیا ہوا اس کا؟ تو ون ون سچویشن یہ ہے کہ وی نیڈ این اوپن سسٹم. لیٹس سی واٹ از این اوپن سسٹم. اوپن سسٹم ڈرامیٹیکلی انٹریکٹ ود اٹس انوائرمنٹ, اینڈ اٹس الرٹ. اٹ وڈ لائک ٹو ریسیو دی انفارمیشن, اٹ وڈ لائک ٹو ایکٹ آن اٹ, اٹ وڈ لائک ٹو ٹیک دا فیڈ بیک, اینڈ اکارڈنگلی اٹ ول پرفارم. Organizations which take the inputs from their environment and transform or process this input into output, and this output are distributed into the environment. And each one is affecting the other. So it's an open system getting influenced by so many different factors. Let's take the organization open system. The environment in which it's working, system is taking the feedback. یہ وہی 3 انپٹ, ٹرانسفارمیشن اور آؤٹ پٹ, تینوں چیزیں آ گئی. انپٹ, آؤٹ پٹ اور تھرو پٹ اور فیڈ بیک. لیکن اب یہ چاروں کمپوننٹ اوپن ہیں. چاروں کمپوننٹ انوائرمنٹ کے ساتھ ایز اے سسٹم, اوپن سسٹم کے طور پر افیکٹ بھی ہو رہے ہیں اور انوائرمنٹ کو بھی افیکٹ کر رہے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کی کمپنی کا ایک پروڈکٹ ہے, وہ پروڈکٹ کہاں سیل ہونا ہے؟ مارکیٹ میں. سوال یہ ہے کہ آپ مارکیٹ سے انفارمیشن لینا چاہیں گے کہ نہیں, سیل کیسی ہے,
گروتھ کیسی ہے, کسٹمر کیسے سیٹسفائیڈ ہیں, پرائس کیسی ہے. نیچرلی یو وڈ لائک ٹو گیٹ بیٹر پرائس, ہائر سیلز, بیٹر سیٹسفیکشن. اور ایک اور چیز بھی ہے, پانچویں, وہ کیا, برانڈ امیج کیسا ہے. ہوگا تو وہ پروڈکٹ کا, لیکن الٹیمیٹلی پروڈکٹ کا برانڈ امیج آپ کی کمپنی کی وجہ سے ہوگا نا. ذرا دیکھیے پھر کتنے برانڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کتنی چیزیں امیڈیٹلی آپ کے ذہن میں آتی ہیں, اور اس پرسپیکٹو کے اندر پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن ایک اوپن ہے اور انوائرمنٹ اس کو افیکٹ کر رہا ہے اور یہ انوائرمنٹ کو افیکٹ کر رہی ہے. تو وہ آرگنائزیشن جو اوپن سسٹم کے تحت کام کرتی ہیں وہ زیادہ ڈائنامک ہوتی ہیں, زیادہ ڈرامیٹیکلی انٹریکٹ کرتی ہیں, اور اسی پرسپیکٹو کے ساتھ وہ اپنے کسٹمرز کو سنتی بھی ہیں, ان کو سناتی بھی ہیں, ڈلیور بھی کرتی ہیں, اور اپنے پروڈکٹس کو امپروو بھی کرتی ہیں. تو آرگنائزیشن کو ایز اے سسٹم ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس کے 4 کمپوننٹس ہیں, آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں, اور انوائرمنٹ آرگنائزیشن پر افیکٹ کرتا ہے. ابھی ہم نے مارکیٹنگ انوائرمنٹ کی بات کی, اور آرگنائزیشن مارکیٹنگ انوائرمنٹ پر افیکٹ ہو رہی ہے, افیکٹ کر رہی ہے, افیکٹ خود بھی ہوتی ہے, دوسروں کو بھی کرتی ہے, اور مارکیٹ ٹرینڈز کو بھی افیکٹ کرتی ہے, اور وہ مارکیٹ ٹرینڈز آرگنائزیشن کو افیکٹ کرتے ہیں. اور مل جل کر اگر یہ فیکٹرز کو اکاؤنٹ فار نہ کیا جائے تو آرگنائزیشن کی اپنی سروائیول بھی کوشچنیبل ہو سکتی ہے. اس لحاظ سے میرے ڈیئر اسٹوڈنٹس, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, عزیز طلبہ و طالبات, آرگنائزیشنز کو اب ہم سسٹم تھیوری کے پرسپیکٹو میں جب دیکھیں گے تو ایک سسٹم کے طور پر یہ سامنے آئے گا, اور سسٹم ہوا میں نہیں ہے, سسٹم انوائرمنٹ میں ہے, سسٹم کسی ملک میں ہے, سسٹم پر بہت سارے فیکٹرز اثر انداز ہو رہے ہیں. ہم وہ فیکٹرز لرن کرنا چاہیں گے کہ جو اس سسٹم پر افیکٹ کرتے ہیں, اور سسٹم کیسے پھر اس کو ریئیکٹ کرتا ہے. سسٹم کیا ریئیکٹ کرے گا, مینیجرز, یو اینڈ می, وی ول ریئیکٹ, وی ول پرو ایکٹ, اینڈ وی ول انٹریکٹ in a way that at the end of the day, at the end of the quarter, at the end of the year, somebody will say he or she is a good manager, his company is performing excellent, they are efficient, and the organization is effective. Thank you very much. We will continue on in the next lecture. What are those environmental factors? And we like to see them, so you be ready to make good decisions and make your organization much more effective. See you until next session.